بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاجوج ماجوج کے عنوان سے کل بات جاری تھی، آج وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جو کہ جب ایک جگہ پر گئے ان کو بستی والوں نے کہا اس طرف یہ مخلوق ہے، یاجوج ماجوج ہے اور یہ آ کے ہمیں قتل و غارت گری کرتے ہیں، کون سا ظلم ہے جو وہ نہیں کرتے، ان سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار بنا دیجئے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ دیوار کس طرح بنی، لیکن پھر بتایا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ دیوار ڈھا جائے گی اور یاجوج ماجوج زمین پر آ جائیں گے، اور جب زمین پر آئیں گے تب کیا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب آج مزید سنیے اور دیکھیے کہ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ کل عرض کیا تھا کہ جب یاجوج ماجوج لاکھوں کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنی تعداد میں زمین پر ہوں گے، اہل ایمان پریشانی کا شکار ہوں گے، اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے، اور اس بدترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی کے لیے دستے دعا بلند کریں گے۔ یہاں ہم نے کل ختم کیا تھا کہ کیا ہوگا، یہ دعا مقبول ہوگی یا اس کے نتیجے میں اور کیا ہوگا۔ تو زمین پر یاجوج ماجوج نے تباہی بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوگا، زمین کی ساری مخلوقات کو مار دیں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے آؤ اب آسمانی مخلوقات کا شکار کریں۔ وہ ان گنت یاجوج ماجوج اپنے تیر جو ہے وہ کمان سے نکالیں گے، آسمان کی طرف بھیجیں گے، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ساری آسمانی مخلوقات کو بھی مار دیا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اب ہوگا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے سنا ہے سورہ فیل میں ہاتھیوں کو کس انداز سے ہاتھیوں کا لشکر مارا گیا، آپ نے یاجوج ماجوج کی ہیبت سنی، اب سنیے کہ ان کا انجام اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرے گا۔ بتایا گیا کہ ان کا انجام اس طرح ہوگا کہ یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا، آپ آج کل کی زبان میں بیکٹیریا کہہ لیں، وائرس کہہ لیں، ایک ایسا کیڑا یعنی ان میں کوئی ایسا وائرس پیدا کریں گے جس سے ان کی گردنوں میں ایک ایسا، آج کل کی زبان میں کہہ لیں، ایک پھوڑا پیدا ہو جائے گا جس سے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہی یاجوج ماجوج جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک زمین پر چھائے ہوئے تھے، اب ان کی موت واقع ہونا شروع ہوگی، یہاں تک کہ ایک کر کے سارے کے سارے یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو جہاں ہوا وہاں گرنا پڑنا اور پھر مرنا شروع ہو جائے گا، اور دنیا بھر میں جہاں اتنا شور تھا کیونکہ یہ لوگ نعرے بلند کر رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، آسمان پہ تیر برسا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اچانک آپ وہ منظر سوچیں کہ اچانک بہت شور کے بعد ایک دم پن ڈراپ سائلنس ہو جائے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے نا، سناٹا۔ تو یہاں بھی ہوگا کہ دنیا میں شدید شور شرابے کے بعد انتہا درجے کی خاموشی ہو جائے گی۔ اب یہ خاموشی وہاں جو اہل ایمان ہے کوہ طور پہ، ان کو حیرت میں مبتلا کر دے گی کہ یہ اچانک کیا ہوا، یہ بھی اتنا شور تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب خاموشی۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ آپس میں بات کر کے کہیں گے کہ کوئی ہے جو جا کر اس بھیانک خاموشی کی وجوہات دریافت کرے، ہوا کیا ہے۔ بس ان کے درمیان ایک بات طے ہوگی، اہل ایمان کے درمیان، اور ان میں سے کوئی ایک یا کچھ افراد آہستہ آہستہ بڑے محتاط انداز میں اس بات پر تیار ہو جائیں گے کہ اچھا ہم جاتے ہیں زمین کی طرف کہ دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اگرچہ ان کو یہ لگتا ہوگا، انہیں تقریباً یقین ہوگا کہ نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، چونکہ یاجوج ماجوج ہے، یہ کون تصور کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے اور چلیں اگر کچھ عذاب، مطلب اگر کچھ کسی نے حملہ کر دیا، کسی نے لڑائی میں ان کو چت کر دیا تو کچھ مار دے گا، یہ کون سوچ سکتا ہے کہ اتنے سارے تھے اور ایک بھی نہیں بچے گا، یہ کون سوچ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اہل ایمان اس پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہاں منظر ہی الگ ہوگا، سینکڑوں میل دور 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 تک تا حد نظر یاجوج ماجوج کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اس اہل ایمان کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ کیا کر دیا ہے،
یعنی فتنہ عظیم برپا کرنے والے یاجوج ماجوج کو ایک یکبارگی موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے. بس وہ وہیں سے چیخ چیخ کے کوہ طور میں موجود اپنے ساتھیوں کو ان کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع دے گا. وہاں مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی. لیکن جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہم نیچے اتریں گے تو ایک نیا منظر دیکھیں گے. ان کی لاشیں تو پڑی ہوں گی، لیکن بتایا کہ لاشیں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ لٹرلی زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ سب واپس اوپر چلے جائیں گے، یعنی واپس چلے جائیں گے سب، چونکہ زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے. اس کے نتیجے میں دوبارہ کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے پیدا کرے گا. اور یہ کتنے بڑے ہوں گے؟ ان کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان پرندوں کی گردنیں اتنی لمبی اور اتنی موٹی ہوں گی جیسے آج کل کے اونٹوں کی ہوتی ہے. ان کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی ان پرندوں کی. اور یہ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف زمین پہ لاشیں ہی لاشیں، دوسری طرف ایسے عجیب و غریب خلقت کے پرندے آ رہے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں جتنی لمبی ہیں. ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ ایک مشن پر لگائے گا. کیا؟ وہ پرندے یاجوج ماجوج قبائل کے ایک ایک فرد کو اپنے پنجوں سے دبائیں گے، دبا کے اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اڑائیں گے، اڑانے کے بعد گہرے سمندروں کی طرف لے کے جائیں گے، ان کی لاش سمندر برد کر دیں گے. دوسرا پرندہ بھی یہی کام کرے گا، تیسرا پرندہ بھی یہی کام کرے گا، یہاں تک کہ ایک کر کے سارے پرندے سارے یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر وہاں سمندر برد کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ عمل چلتا رہے گا، یہ عمل چلتا رہے گا. کیوں؟ تاکہ سمندر کی مچھلیاں ان کو کھا جائیں. اور یہ کام ایک زمانے تک جاری رہے گا، یہ کام ایک زمانے تک جاری رہے گا. بس اس عظیم کام کے ختم ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ ایک اور مسئلہ. یہ سب کچھ تو ہو گیا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوگا. اور وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ کہ زمین میں یعنی ایک عجیب سا ماحول ہوگا. زمین میں ان کی سڑی ہوئی لاشوں کی ناقابل برداشت بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، تعفن پھیلا ہوا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں ایک لاش اللہ نہ کرے پڑی ہو تو ایک عجیب سا، یہاں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی لاشیں ہوں گی، ہر طرف بو پھیلی ہوئی ہوگی. بس یہ واقعہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ناقابل برداشت بدبو ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ پھر ایک تدبیر کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ایک کام کریں گے. آپ کو یاد ہے سورہ کہف سے ہم نے اس کا شروع کیا تھا واقعہ کا. اللہ تعالیٰ اس گندگی، ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اس گندگی کے خاتمے کے لیے ایسی عظیم الشان بارش برسائے گا جو اس وقت تک برستی رہے گی، برستی رہے گی، برستی رہے گی جب تک زمین پر موجود ہر قسم کی غلاظت اور گندگی کا خاتمہ نہ ہو جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کریں گے، اس انداز سے خاتمہ کریں گے. تو بس آج کی تک یہ نشست اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. کوئکلی بس لے کے چاہتا ہوں، یکم رمضان المبارک تھی، ہم نے سورہ کہف سے آغاز کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک کوئک ریکیپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ پہلے یہودیوں کے پاس گئے. یہودیوں نے کہا یہ 3 سوالات ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ ان سے پوچھنا. ان سوالات کے جوابات کوئی نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. مشرکین آئے، سرکار دو عالم سے پوچھا 3 سوالات کیا تھے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی ہم نے باوجود اس کو بھی اس موضوع کو چھوڑا ہے، وہ ایک الگ اس کی اپنی داستان، اپنی اس کی ڈیٹیل ہے. تو پہلا سوال تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون ہے، تفصیل سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کون ہے، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ وہ سورہ کہف ہے جس کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے سنا ہر جمعے کو اگر پڑھے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور ہی نور ہوتا ہے جو کہ اس انسان کی حفاظت کرتا ہے. یہ وہ سورہ کہف ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے بتایا ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو اسی سورہ کہف میں جو 3 اہم ترین واقعات ہیں، 3 واقعات ہیں. ایک تو اصحاب کہف، وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا. تیسرا واقعہ اس بادشاہ ذوالقرنین کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ اللہ کرے کہ یہ اگر کوئی ایک فرد بھی ایک لمحے کو ایک کام کر لے گا تو ہمیں لگے گا کہ ہماری مطلب وصول ہو گیا. میں تو نہیں کہوں گا محنت وصول ہو گئی، چونکہ محنت تو کیا ہے، ہم نے تو بس ایک اپنی وہ کیا ہے. لیکن اب جب انشاءاللہ میں اپنے طور پہ کوشش کروں گا کہ اب جب روز جمعہ ہم قرآن پاک کھولیں گے
اور سورہ کہف کی تلاوت کریں گے. چونکہ علماء نے یہ بتایا کہ اگر ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں تو کیا ہی کہنے ہیں. تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 اہم ترین واقعات بتائے ہیں وہ آیات اور وہ ترجمہ انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ہوگا. اسی لیے ہم نے یکم رمضان کو قصص القرآن کے عنوان سے یہاں سے آغاز کیا تھا. کل سے ایک نئی داستان ہوگی انشاءاللہ. میرا جی چاہتا ہے یکم رمضان سے ہم نے اس کا آغاز کیا, آج اس کا اختتام ہوا ہے, تو میں جناب قاری محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج ہم سورہ کہف کی ہی کچھ آیات کی تلاوت سے اس سیریز کا اختتام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل انما انا بشر مثلکم یوحى انما اللہ اکبر. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللہ اکبر. عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.